السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں، اور وہ درود و سلام آقا تو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میرے ناظرین اکرام، میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی جہاں جہاں بھی ہیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انہیں 12 ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، عید المیلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج یقیناً ہمارا خوشی کا دن ہے، کیونکہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنا رحم فرمایا کہ ہمیں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مسلمان بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہترین نبی، محبوب ترین نبی بخشا، آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمیں بہترین ایوارڈ سے نوازا، خیر الامہ کہا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ چنے خیر الامہ کے، یقین مانے اگر اسی لفظ پر ہم تبصرہ شروع ہو جائے تو زندگی گزر جائے، لیکن اس کی تعریف ہم نہ لکھ سکیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب ہم رحمت کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس نے ایک اعلیٰ نبی بخشا جو انبیاؤں کا امام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جتنا رحم فرمایا ہے، اگر ہم پوری زندگی اپنی جو ہے اللہ کے سجدے میں سر رکھ کر گزاریں تو ایک ذرہ جو اللہ نے ہم پر رحم کیا، ایک ذرہ کے برابر بھی ہاں اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ بے شک آج جتنی بھی خوشی منانی چاہیے وہ کم ہے آج کے دن میں، کیونکہ ہمیں وہ نبی بخشا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو بددعا اور دعا کا اختیار دیا، اور ہر نبی نے جب مشکل کڑی دیکھی، جب ان سے مشکل کڑی گزری تو انہوں نے بددعا کی اور وہ قوم جو ہے اس میں ہلاک ہوئی۔ لیکن جب آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، جب وہ طائف گئے، ان کو دعوت اسلام دی، اور انہوں نے دعوت اسلام نہ ٹھکرایا بلکہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی، اور نابالغ بچوں کو پیچھے لگایا۔ وہ مجنون کا نعرہ لگاتے تھے، پاگل کا نعرہ لگاتے تھے، پتھر مارتے تھے، لیکن جب بددعا کا وقت آیا، اللہ نے جو اختیار تمام انبیاء کو دیا تھا، نبیوں کو دیا تھا، جب آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ نے فرشتہ بھیجا، جس فرشتے کو پہاڑوں کا اختیار دیا ہوا تھا، پہاڑ اس کی طیبہ تھے، الجبال کو بھیجا کہ جا میرے نبی کو کہے کہ آج تیرا وقت آ گیا اور تو اجازت دے، میں نے حال دیکھا ان کا جو تجھ سے یہ انہوں نے برتاؤ کیا ہے، تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں گا اور یہ بستی جو ہے وہ تہس و نہس ہو جائے گی۔ لیکن دیکھیے کہ ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین لفظ کہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا، مجھے کسی کے لیے زحمت نہیں، لہٰذا میں ان کے لیے دعا کروں گا۔ بس دعا نہیں کی، انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ نہیں تو ان کی اولاد میں سے شاید کوئی تیرا ماننے والا آ جائے۔ پھر آج دیکھیں کہ اس رحمت اور اس عاجزی کے ذریعے آج پورے طیف میں سب سے بہترین مسلمان آپ کو نظر آئیں گے۔ آج جتنی خوشی منانی چاہیے کم ہے، لیکن یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ ہمارے نبی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طرز عمل تھا زندگی، اس کو نظر انداز کبھی نہ کیجیے گا، اسے سامنے ضرور رکھیے جا۔ ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی کوئی خوشی کا وقت آتا تو اس وقت کیا کرتے؟ دعا کثرت سے کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے رزق سے یتیموں کا خیال کرتے، بیواؤں کا خیال کرتے، کیونکہ اس سے پہلے جو انسانیت کے دائرے تھے وہ اتنے غلیظ تھے
کہ نہ بچیوں کو کوئی عزت دیتا تھا، نہ عورتوں کو کوئی عزت دی جاتی تھی، نہ غریبوں اور مسکینوں کو کوئی عزت دی جاتی تھی، اور نہ غلاموں کو کوئی عزت دی جاتی تھی۔ جب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دنیا میں رحمت چھا گئی، اور بچیوں کو عزت دی گئی، عورتوں کو عزت دی گئی، غلاموں کو عزت دی گئی، حتیٰ کہ غلاموں کو بہترین ایک مقام دیا گیا۔ اگر آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا زندگی کا اگر اسوہ حسنہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے پہلی زندگی کیسی گزاری، اور جب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے پھر کیسی زندگی گزاری، تو اسی وقت آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل زندگی کیا تھا، ان کو اسوہ حسنہ کیا تھا۔ آپ دیکھیے کہ ہر نبی کو اللہ نے جو اختیار دیا تھا انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا، لیکن جب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں نے جو اپنی امت کو یہ پیغام پہنچایا ہے اس کو بھی یہی چاہیے کہ رحم کریں غریبوں، مسکینوں پر، یتیموں پر، اور بے سہاروں پر، بیواؤں پر۔ تو آج جب آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کا موقع آیا، کیونکہ ہمیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ آپ نے اکثریت پر جانا ہے، تو اکثریت یہی کہتی ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اکثریت علماء کا ہے، تو اس میں ہمیں خوشی منانی چاہیے ضرور، اور جتنی منانی چاہیے اتنی کم ہے، لیکن اس دن ہمارا طرز عمل آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ان کو خوشی آتی تھی تو وہ یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، بے روزگار کو روزگار دیتے تھے، بے سہارا کو سہارا دیتے تھے، اور انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ انہوں نے دشمن کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، انہوں نے اپنا حق دوسروں کو معاف کیا۔ تو آج کے دن ہم اگر یہ جتنے بھی کرتے ہیں بے شک کریں، جھنڈیاں لگائیں، گلیاں سجائیں، محلے سجائیں، گھر سجائیں، لیکن وہی خرچہ جب آپ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں گے تو آپ کی دین اور دنیا دونوں سنور جائیں گی، کیونکہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت وہی ہے جو ان کی اطاعت کرتا ہے، جو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر جاتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے ہمیں منع کیا ہے اس سے رکتا ہے، اور جس بات کا حکم دیا اللہ کے حکم کے مطابق اس کو کرتا ہے، تو وہی اصل میں محبت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین محبت ہے اور کل قیامت کے دن وہ بھی ہم سے اسی محبت کے ساتھ ہمارے نگاہیں ہماری طرح بڑھائیں، تو ہمیں چاہیے کہ آج کے دن جتنا ہو سکے غریب کے ساتھ تعاون کریں، اور مسکین کو کھانا کھلائیں، یتیم کو، اور اپنے پڑوس میں اگر کوئی ایسا ہے جو کمزور ہے اس کو سہارا دیں، تو یقین مانیے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ جتنا آج ہم خرچہ کرتے ہیں اربوں کے حساب سے، اگر یہی خرچہ ہم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں، یتیموں مسکینوں پر، بیواؤں پر اور بے سہاروں پر، تو یقین مانیے ہماری دنیا آخرت بہتر ہے۔ تو بے شک خوشی کا اظہار ہر وقت کرنا چاہیے، اور جس طریقے کے ساتھ بھی آپ کریں وہ آپ کا مزاج ہے، لیکن خدا را ایسا طریقہ استعمال کریں جس میں اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حالت اسلام پر زندہ رکھ، تاکہ ہم جب بھی مریں ہم ایمان کو حفاظت کے ساتھ اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور جب بھی ہمیں موت آئے تو ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔